السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی ٹی وی۔ اس ویڈیو میں آپ کو فنگر چپس ایجاد ہونے کی کہانی بتاؤں گا، جن کو ہم فرینچ فرائز بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کچھ اور مشہور کھانوں کی چیزوں کی تاریخ بھی بتاؤں گا۔ یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے دوستو۔ چپس یعنی فرینچ فرائز کھانے کا شوق شاید ہم سب کو ہی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو فرینچ فرائز کہا جاتا ہے فرانس میں ایجاد ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ویسے تو فرینچ فرائز ایجاد ہونے کی کئی کہانیاں مشہور ہیں، لیکن میں آپ کو اس میں سے سب سے اوتھینٹک کہانی بیلجیم کی سناؤں گا۔ بیلجیم یورپ میں موجود ایک ملک ہے۔ اس ملک میں ایک دریا بہتا ہے جس کا نام ریور میوز ہے۔ اسی دریا کے ساتھ ایک ویلی تھی جس کا نام میوز ویلی تھا۔ کہانی کے مطابق 17 سینچری میں یہاں کے لوگ اس دریا سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور اس کو فرائی کر کر کھاتے تھے۔ ان لوگوں کے کھانے کا سب سے بڑا سورس یہی مچھلیاں تھیں، لیکن ایک دفعہ یہاں برف پڑ گئی اور ان کی جو ندی تھی وہ جم گئی۔ اس دریا کے جمنے سے ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ مجبوری میں مچھلی کی جگہ آلو کو فرائی کیا جائے۔ انہوں نے آلوؤں کو فرائی کیا اور اسی طرح فرینچ فرائز ایجاد ہو گئے۔ لیکن ان کے نام میں فرینچ کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس علاقے میں فرینچ زبان بولی جاتی تھی، اسی لیے ان کو فرینچ فرائز کہا جاتا ہے۔ دوستو دوسری طرف فرانس کے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں فرینچ فرائز فرانس میں ہی ایجاد ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق 300 سال پہلے فرانس میں سڑکوں پر فرینچ فرائز بکتے تھے، لیکن بیلجیم والی کہانی پر لوگ زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ دوستو اب چلتے ہیں چکن ونگز کی طرف۔ چکن ونگز کی ایجاد ایک غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 1964 میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک ریسٹورانٹ ہوتا تھا جس کا نام اینکر بار تھا۔ اس ریسٹورانٹ کی مالکن کا نام ٹیریسا تھا۔ دوستو اس دور میں چکن ونگز چکن کے سب سے سستے پارٹس ہوتے تھے۔ ان کو بہت کم پیسوں میں بیچا جاتا تھا اور لوگ ان کو سوپ میں ڈالتے تھے۔ اب ایک دفعہ اس عورت نے غلطی سے اپنے ریسٹورانٹ کے لیے چکن ونگز منگوا لیے۔ جب چکن ونگز کا ایک بہت بڑا ڈبہ اس کے ریسٹورانٹ پہنچا تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس نے سوچا کہ اب ان ونگز کا کچھ کیا جائے۔ اس نے ان ونگز کو فرائی کیا اور ان پر ہاٹ ساس اور چیز ڈال کر اپنے بیٹے کو کھلائے۔ یہ ریسیپی اتنی مشہور ہو گئی کہ چکن ونگز اسی ریسٹورنٹ سے امریکہ اور پھر پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ دوستو فرائیڈ چکن کی ایجاد کا کریڈٹ اسکاٹ لینڈ کو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرائیڈ چکن سب سے پہلے 1747 میں بنایا گیا تھا۔ اس کو ایجاد کس نے کیا یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن 1747 میں اسکاٹ لینڈ کی ایک کک بک میں فرائیڈ چکن کی ریسیپی شائع کی گئی تھی۔ کہانی کے مطابق اسکاٹ لینڈ میں اس وقت کئی افریقن امریکن یعنی سیاہ فام لوگوں کے گھروں میں کام کرتے تھے اور انہی کے ذریعے فرائیڈ چکن کی ریسیپی اسکاٹ لینڈ سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ دوستو بات اگر نگیٹس کی جائے تو نگیٹس کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ نگیٹس ایجاد کرنے کا کریڈٹ ایک سائنٹسٹ کو جاتا ہے جس کا نام رابرٹ سی بیکر ہے۔ یہ آدمی امریکہ میں رہتا ہے۔ اس نے نگیٹس ایک لیبارٹری میں بنائے تھے۔ یہ لیبارٹری کورنیل یونیورسٹی میں تھی۔ اس آدمی نے اپنی زندگی میں چکن سے کئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ نگیٹس بنانے کے لیے اس نے چکن کے ان حصوں کو استعمال کیا جن کو لوگ زیادہ نہیں کھاتے تھے۔ اس نے یہی آئیڈیا دیا نگیٹس کو فریز کیا جائے اور بعد میں فرائی کیا جائے، اور بس اسی طرح نگیٹس یہاں میں انٹروڈیوس ہو گئے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک شیک کس طرح ایجاد ہوا؟ ملک شیک کو 1922 میں امریکہ میں ایجاد کیا۔ امریکہ میں ایک مشہور فارمیسی سٹور ہے جس کا نام وال گرینز ہے۔ اسی سٹور کی ایک برانچ میں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کا نام ایور بولسن تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی نے آئس کریم کو دودھ میں ملایا کہ دیکھا جائے کیا بنتا ہے۔ اس کو اس کا ٹیسٹ بہت پسند آیا اور اس نے اس کی ریسیپی دوسرے لوگوں سے شیئر کی اور اس طرح ملک شیک ایجاد ہوا تھا۔ دوستو آئس کریم کا ذکر آیا تو آئس کریم کے ایجاد ہونے کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئس کریم کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ کہتے ہیں
کہ آئس کریم چین یعنی چائنا میں ایجاد ہوئی تھی۔ چائنا کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام کنگ ڈین تھا۔ یہ آدمی دودھ اور آٹے وغیرہ کو پہاڑوں میں برف کے نیچے دبا دیا کرتا تھا اور اس طرح آئس کریم بن جاتی تھی۔ روم کے بادشاہ تو اپنے غلاموں کو پہاڑوں پر بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں سے تازہ برف نیچے لے کر آئیں اور اس طرح آئس کریم ایجاد ہو گئی۔